السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا يعلمون۔ برادران اسلام اور اسلامی خواتین، قرآن مقدس کی آیت سورہ منافقون کی آیت نمبر 8 ہے، اس کا ایک حصہ ہے۔ پوری آیت اگر آپ پڑھیں گے تو اس طرح سے ہے، وَيَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ جنگ میں تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ، ایک انصاری اور ایک مہاجر میں کچھ تو میں ہو گئی۔ مدینہ کے باسیوں میں سے یا مہاجرین کے اپوزٹ اگر اسے انصار کہنا چاہے تو کہہ سکتے ہیں۔ حقیقت میں انصار تو وہی لوگ تھے جو مدد و نصرت کے لیے مسلمانوں کے ہاتھ بڑھائے تھے، وہاں کچھ منافقین بھی تھے۔ تو اس منافق نے کہا، مدینہ کے باسی نے کہا، لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الأعز منها الأذل۔ جب اس سفر سے ہم مدینہ واپس جائیں گے تو مدینہ کے جو اصل باشندے ہیں یعنی باعزت لوگ، لیخرجن الأعز منها الأذل، تو اس کے باعزت لوگ ذلیل لوگوں کو نکال بھگائیں گے۔ اس کہنے والے کی نظر میں ذلیل لوگ کون تھے؟ وہ مہاجرین تھے جو مال، دولت، دھن، سب بیوی، بچہ، خاندان، رشتہ دار چھوڑ کر کے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر مدینہ آ گئے تھے۔ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر سب کچھ قربان کر دیا تھا، انہیں یہ بے عزت تصور کر رہا تھا۔ اسی کی تردید اور اس کی نندا کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، کیا؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ سن، عزت کی مہر جو لگی ہوئی ہے وہ اللہ پر، کیونکہ عزت کا مالک مطلق اللہ ہے۔ وہی جس کو عزت دیتا ہے اس کو عزت ملتی ہے، اور جس سے عزت کی چادر چھین لے اسے کوئی عزت کی چادر اس کے سر پر ڈالنے والا نہیں ہے۔ تو عزت دراصل اللہ کے لیے ہے، اور عزت رسول کے لیے ہے، اور عزت مؤمنوں کے لیے ہے۔ جنہوں نے سب کچھ لٹا کر کے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر مدینہ کے لیے چل دیے، ان کو تو بے عزت تصور کر رہا ہے۔ پیارے، یہ بھول ہے تیری، وہی دراصل عزت والے ہیں۔ ہم آج چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، غیروں کے ڈنڈے ہم پر برس رہے ہیں، اور ہمارا تصور یہ ہے کہ ہم بے عزت ہو گئے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پر امیہ ابن خلف کے ڈنڈے برستے تھے۔ عرب کی اس چلچلاتی ریت پہ لٹا دیا جاتا تھا، اوپر سے پتھر بھی رکھ دیا جاتا تھا۔ یہ درگت تھی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور بہت سارے ان مسلمانوں کی بھی جو شروع میں اسلام لائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لوڈی کو مار مار کر جب تھک جاتے تو کہتے کہ یہ مت سمجھنا کہ رحم آ گیا ہے تب میں نے چھوڑ دیا ہے، یہ چونکہ میں تھک چکا ہوں، آرام کر رہا ہوں، سستا لینے کے بعد پھر تکلیف دوں گا۔ یہ مت سمجھنا کہ تیرا آقا، تیرا مالک تجھ پر رحم کھا کر کے چھوڑ دیا ہے۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بہت سارے صحابہ کو تکلیف دی گئی۔ ایسے موقع پر قرآن نازل ہوتا ہے کیا کہ عزت
وہ امیہ بن خلف جو ڈنڈا برسا رہا ہے اس کے لیے نہیں ہے، عزت یہ جو پٹ رہا ہے اس کے لیے ہے۔ دنیا جسے تصور کر رہی کہ یہ عزت ہے، یہ مت تصور کیجئے کہ وہی عزت ہے۔ آج مومن بھی احساس کمتری کا اس قدر شکار ہو چکا ہے، وہ بھی سمجھتا ہے شاید ایمان لانا بے عزتی کا باعث ہے، مومن ہونا مسلم ہونا شاید بے عزتی کا باعث ہے۔ نہیں میرے پیروں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ترازو ہم نے اور آپ نے بدل دیا ہے، معیار ہمارے اور آپ کے یہاں بدلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں بدلا ہوا ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں تھوڑی سی جگہ پا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ کامیابی کی مہر اس کے لیے لگتی ہے، اس پر لگتی ہے۔ لہذا ہم یہ نہ تصور کریں کہ ظالموں کے خونی پنجے، ان کے شکنجے میں جو ہم جکڑے ہوئے ہیں، اور یہ حاکم طبقہ کا جو ڈنڈا مسلمانوں کمزوروں پر جو برس رہا ہے، یہ برسانے والا باعزت ہے، ہم بے عزت ہے نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اعزنا اللہ بالاسلام، ہمیں عزت دی ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے۔ لو ابتغینا العزہ فی غیرہ لأذلنا اللہ، اگر ہم عزت تلاش کریں گے اسلام کے علاوہ میں تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ ہم عزت اسلام میں تلاش کریں، ہم عزت ایمان میں تلاش کریں اور اسی کو اپنا اڑھنا اور بچھونا بنا لیں، صفت ایمانی سے اپنے آپ کو متصف کر لیں، حقیقی معنوں میں مسلمان بن جائیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ آیت بول رہی ہے تم حقیقی معنوں میں سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ ہم اگر مومن ہیں تو ہم سر بلند رہیں گے۔ یہ تو عجیب سی بات ہے۔ دنیا آج ہمیں ستا رہی ہے، دنیا چاروں طرف سے ہمیں اور آپ کو زد و کوب کر رہی ہے۔ ہمارے نوجوانان جیل میں ٹھونسے جا رہے ہیں، ماں اور بہنوں کی عزتیں جگہ بجگہ تار تار کی جا رہی ہیں، ہمارے املاک پراپرٹیاں جلائی جا رہی ہیں، ہمارے بچے کالج اسکول سے بھگائے جا رہے ہیں۔ دنیا میں اس لیے کہ ہم مومن ہیں، مسلم ہیں، کیونکہ ہم اپنے آپ کو مومن اور مسلم کہتے ہیں۔ کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ اللہ کہہ دے کہ تم تو حقیقت میں مسلمان ہی نہیں تھے، تم تو حقیقت میں مومن ہی نہیں تھے، تو پھر ہم دنیا کے بھی نہیں ہوئے کہ اسلام کے نام پر اتنی تکلیفیں دی گئیں، ایمان کے نام پر ہم کو اتنا زد و کوب کیا گیا، اور کل قیامت کے دن عدالت کی کرسی پر جب مولا بیٹھے تو کہہ دے کہ تم تو مسلمان ہی دنیا میں نہیں تھے، تو پھر دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ ہم دنیا کے ہوئے نہ ہم آخرت کے ہوئے۔ لہذا حقیقی معنوں میں ہم مسلمان بن جائیں، وہ چلتا پھرتا نمونہ ہم رہیں کہ دنیا دیکھ کر کے تصور کرے کہ واقعی مسلمان یہ ہے، مومن یہ ہے۔ آج جتنی صفتیں غیروں میں پائی جا رہی ہیں، ساری صفتیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں۔ مشرکانہ صفتیں، قبروں پر دھمال ہم ڈال رہے ہیں، ہماری بچیاں وہاں ناچ رہی ہیں، قبروں مزاروں پر جمگھٹا غیر اللہ کے نام کی دہائی ہم دے رہے ہیں، غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ ہم پیش کر رہے ہیں، غیر کعبہ کا طواف ہم کر رہے ہیں، وہاں جا کر کے پیشانی ہم نگو کر رہے ہیں، ہم جھکا رہے ہیں۔ اس کے باوجود ہم سچا پکا مومن بنے ہوئے ہیں۔ یہ عجیب سی بات ہے کہ ہم قرآن کی جب آیت پڑھتے ہیں تو آیت کہتی ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے۔ اور ہم جب زمینی سطح پر دیکھتے ہیں کہ مومن تو بے عزت ہے، مسلمان تو بے عزت ہے، پھر کیا قرآن کا کہنا غلط ہے؟ نہیں، قرآن کا کہنا غلط نہیں ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ ہم مومن ہی نہیں ہیں، ہم حقیقت میں مسلمان ہی نہیں ہیں، اور قرآن کا کہنا غلط نہیں ہے۔ اور قرآن کا یہ کہنا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو، شرط لگا دی ہے، بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ ہمارا نیچے ہونا، ہمارا ذلیل ہونا، ذلت و رسوائی کا ڈنڈا ہم پر برسنا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن تو سچ ہے لیکن ہم شاید سچے مومن نہیں ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے اسلام کے ذریعے سے۔ لو ابتغینا العزہ فی غیرہ لأذلنا اللہ، اگر ہم عزت تلاش کریں گے اسلام کے علاوہ میں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ذلیل کر دے گا۔ آج ہم سوٹ بوٹ تمام چیزوں میں عزت تلاش کر رہے ہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ عزت اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔
عزت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اور آپ کے لیے نعمت ہے، عزت ہمارے لیے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک علامت ہے، لیکن ہم نے اور آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم اللہ والا بھی بنا رہیں گے اور اللہ کے خلاف اور اللہ کے حقوق کے خلاف، اللہ کے بندوں کے حقوق کے خلاف ہم ڈکیتی بھی ڈالتے رہیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آج جتنی مشرکانہ فعل ہیں، جتنے بدعت و خرافات غیروں میں ہیں، ساری چیزیں ہمارے اندر آ گئی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ مسلمان اپنے آپ کو نہیں کہتا اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ عیسائیوں کی مذمت کی گئی تھی قرآن میں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے برابر مان لیا، یا 3 میں کا 1 کہہ دیا، یا 2 کا 1 کہہ دیا۔ اور آج ہم نے اور آپ نے اپنے رسول کو کہاں پہنچا دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، ہمیں ایسے مت بڑھاؤ جیسے نصارہ نے عیسی ابن مریم کو بڑھا دیا تھا۔ کیا کہا تھا؟ یا تو اللہ کہا تھا، یا تو 3 میں کا 1 کہا تھا، یا تو 2 میں کا 1 کہا تھا۔ یعنی وہ بھی ان کے ہاں متفق علیہ مسئلہ نہیں تھا کہ مسیح علیہ السلام تنہا اللہ ہیں، وہاں بھی 3 گروپ تھے، کیتھولک تھے، ارثوذکس تھے، پروتستان تھے۔ اور ہم نے اور آپ نے آج بہت سارے مسلمانوں کے کیا کہہ دیا؟ وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ بن کر۔ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں مصطفیٰ بن کر مدینہ میں آ گیا۔ ہم نے اور آپ نے تو عیسیٰ علیہ السلام کی قدر و منزلت جس طرح بڑھائی تھی، نصارہ نے اس سے آگے ہم بڑھ گئے۔ ہم نے ڈائریکٹ کہہ دیا جو عرش پر مستوی تھا وہ مدینہ میں مصطفیٰ کے نام پر آ گیا ہے۔ گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا، سمجھو کہ مسلمان ہے دغا باز نہیں۔ محمد یار گھڑی والے نے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مان لیا ہے تو سمجھو کہ محمد یار گھڑی والے وہ سچے مسلمان ہے، دغا باز مسلمان نہیں ہے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ مان لے، خدا مان لے، وہ سچا مسلمان ہے، اور جو خدا نہ مانے وہ سچا مسلمان نہیں، وہ دغا باز مسلمان ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہو گیا ہے۔ اس کے باوجود غیروں کے ڈنڈے جب برس رہے تو ہم کہتے ہیں ہم مومن، ہم ذلیل ہو گئے، ہم مسلم، ہم ذلیل ہو گئے۔ نہیں نہیں نہیں، مسلمان اور مومن یہ ذلیل نہیں ہوتے۔ جب یہ صفتیں اتر جاتی ہیں اور یہ پوشاک جب ہم نکال دیتے ہیں، جب جو بھی پوشاک پہنایا جائے، چاہے ذلت و رسوائی کی ہو، چاہے مظلومیت کی ہو، ہر لباس ہمارے اوپر ڈالا جا سکتا ہے۔ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کے ہم سچے پکے مسلم ہو سکتے ہیں، وہ چاہے اتحاد ہی چھوڑنا کیوں نہ ہو۔ ہماری اتحاد جب پارا پارا ہو جائے تو ہم نے اور آپ نے قرآن حدیث کو کہاں مانا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں سرپٹول نہ کرو۔ ہے یہ حق؟ ہے یہ پیغام کس کو دیا گیا تھا؟ انہی کو دیا گیا جن کو کہا گیا اقیموا الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو۔ صلاۃ قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو، زکات دیتے ہیں، اسی میں کہا گیا ہے، انہی لوگوں کو کہا گیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں سرپٹول نہ کرو۔ کتنے مسائل میں ہم بکھرے ہوئے ہیں۔ ملک کی بارڈر کے نام پر ہم الگ تقسیم ہے، کالے گورے کے نام پر ہم الگ تقسیم ہے، خاندانی جھمیلا ہمارے یہاں موجود ہے، فقہی مسائل کی بنیاد پر ہم الگ ڈیوائڈ ہیں، اور آج کل کتنے مسائل میں ہم اور آپ ڈیوائڈ ہیں، افکار و نظریات کے نام پر کس قدر ڈیوائڈ ہیں مت کہیے۔ تو اس کے باوجود ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ مومن ہیں بے عزت ہے، ہم مسلمان ہیں بے عزت ہے۔ میرے پیارو، قرآن نے کہہ دیا ہے نہیں، عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم مومن رہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تو ہم اس بلندی کو تلاش کریں، جس بلندی پر پہنچ جائیں گے تو خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ آج کل ہم مانگ رہے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ نہیں دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس لائق بنائے مولا کہ ہم اگر ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے فوجن لم تروہا، ایسی فوج آیا جائے جس کو دنیا دیکھ نہیں سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی ہے جو پہلے تھا، نظام اس کا وہی ہے جو پہلے تھا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ تعالیٰ کے طریقہ کار میں کوئی چینجنگ نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اللہ جو پہلے تھا وہی ہے، اس کا نظام جو پہلے تھا وہی ہے۔ یہود و نصارہ بدماشی کریں گے، یہود و نصارہ انبیاء کے تعلیمات کو مسخ کریں گے تو ان کے لیے ذلت و رسوائی ہے۔ تو امت محمدیہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑے گی، اسلامی شرائط کی بے کرے گی، بے عزتی کرے گی، اپنے ہاتھوں سے اسلامی رضا کو چاک کرے گی اور غیروں کی زندگی جیے گی تو اس کے لیے عزت رہے گی؟ نہیں، یہ چھوٹی میں بڑی بات ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔